خاک کے ذرے بھی چھو لیں تیرے قدموں کو اگر. قبلہ جاذب صاحب نے آج بالکل چڑیا اڑ کیا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، حالانکہ ایک ہی آم کھایا تبھی حال ہے، زیادہ کھاتے اور خراب رہتے ہیں. یہ اصل میں ابھی جلدی گئے کہ معروف خان کے یہاں وہاں کچھ زیادہ ان کو معلومات مل گیا. یہ جو ہوا سے زر ہے یہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. عام نہیں ملا، عام ملا تھا نا. ہوا سے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی لفظ کو حرمت نہیں ملنے والی. تو یہ فاقہ کشی، غربت، مفلسی، یہ سب بہت ضروری ہے شاعری کے لیے. ہم نے دیکھے ہی نہیں یک جا کبھی شمس و قمر، ہم نے دیکھے ہی نہیں یکجا کبھی شمس و قمر. ہاں جدا رکھتے ہیں اپنی روشنی شمس و قمر. بہت شکریہ محترم. اچھا مطلب آپ نے کہا. غم تو یہ ہے بات پہنچی ہی نہیں تعبیر تک. غم تو یہ ہے بات پہنچی ہی نہیں تعبیر تک. خواب میں آتے رہے تا زندگی شمس و قمر. بہت شکریہ محترم. غم تو یہ ہے بات پہنچی ہی نہیں تعبیر تک. خواب میں آتے رہے تا زندگی شمس و قمر. بہت شکریہ. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. آپ کے کردار کو ایسا اجالا چاہیے، آپ کے کردار کو ایسا اجالا چاہیے جیسے کرتے ہیں عطا بندگی شمس و قمر. بہت شکریہ. سارا منظر روشنی کا آئینہ ہو جائے گا. سارا منظر روشنی کا آئینہ ہو جائے گا. دیکھیے میری نظر سے آپ بھی شمس و قمر. بہت شکریہ ابھی ڈاکٹر افلاق صاحب. سارا منظر، جیسے ہی میں نے منظر کہا نہیں منظر آ گئے. لوگ کہتے ہیں شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. سارا منظر روشنی کے سارا منظر روشنی کا آئینہ ہو جائے گا. دیکھیے میری نظر سے آپ بھی شمس و قمر. یہ پہلا ترنم بدلا ہے قائی صاحب کو دیکھ کر.
بسم اللہ ہو چکا، اب ختم کرنے والا ہوں. کون سا ہو قافیہ یہ فکر بھی لاحق رہی. یہ ہم نے درد ان کا نکالا ہے منصوبہ. کون سا ہو قافیہ یہ فکر بھی لاحق رہی. جب ردیف اس بزم کی رکھی گئی شمس و قمر. کون سا ہو قافیہ یہ فکر بھی لاحق رہی. جب ردیف اس بزم کی رکھی گئی شمس و قمر. لیکن میں نے کہا تھا لفاظ میرے لیے، میں جانتا ہوں میں شاید ٹھیک ٹھاک ہوں. معاملہ گڑبڑ ہے، فاروقی کو دے رہے ہیں. اچھا میں آدھا علمی تو ہو ہی چکا ہوں ان کی شاگردی میں، ان کو دینا چاہیے. شعر حاضر کر رہا ہوں. خواہشات نسل آدم ان حدوں تک آ گئی. جاجب صاحب، خواہشات نسل آدم ان حدوں تک آ گئی. چاہتا ہے اس زمین پر آدمی شمس و قمر. خواہشات نسل آدم ان حدوں تک آ گئی. چاہتا ہے اس زمین پر آدمی شمس و قمر. فیضان نے کیمرہ اپنا لے کھڑے ہوئے، کہنے میں فوٹو کھینچ رہا ہوں. کیمرے اور فوٹو نے بھی کتنا خراب کیا ہم لوگوں کو. چہرہ بنا کے بیٹھنا پڑتا ہے، مصنوعی ہنسی چہرے پہ لانا پڑتی ہے، کھانے پینے سے گریز کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کب لقمہ منہ کے اندر ہو، کیمرہ بھی سامنے. یہ سب کیمرے والوں کی حرکتیں ہیں. شعر پیش کرتا ہوں، 3 شعر بچے ہیں بس. شب کو چھپ جاتا ہے یہ تو دن کو غروب پوش ہے. شب کو چھپ جاتا ہے یہ تو دن کو غروب پوش ہے. اس کے معنی ہے کہ رکھتے ہیں کمی شمس و قمر. بہت شکریہ. شعر آخر. خاک کے ذرے بھی چھو لیں تیرے قدموں کو اگر. خاک کے ذرے بھی چھو لیں تیرے قدموں کو اگر. ہو اثر ایسا کہ بن جائیں سبھی شمس و قمر. آخری شعر ہے بشکل مقطع. کچھ لوگ مقطع کا شعر بھی کہتے ہیں، استاد شاعر ہے. یہ ہمارے شہر میں ایک شاعر موجود ہے، استاد شاعر ہیں. بہت سے لوگوں کی نبض ڈولتے ہیں، کہاں گر گیا کہاں اٹھ گیا، لیکن ان کا اپنا مقطع آگے گر جاتا ہے. چاہیے 2 لفظ بس رضوان ستائش کے لیے. چاہیے 2 لفظ
رضوان ستائش کے لیے ختم کر دیتے ہیں. چاہیے دو لفظ بس رضوان ستائش کے لیے ختم کر دیں گے یقیناً تیرگی شمس و قمر. بہت شکریہ. آپ سے بہت سما خراشی میں نے کی، اس کے لیے معذرت. ایک نواب صاحب تھے لکھنؤ میں، ان کو کسی نے مقالہ لکھ کے دیا، جب انہوں نے پڑھا تو اس کے آخر میں کہا کہ سما خراشی کے لیے بہت بہت شکریہ. تو آپ سہیل صاحب اسی سید سترادی بیٹھے کہنے اردو میں اتنا برا وقت آ گیا ہے. ہم نے کہا ایسے ہی نوابوں کو اردو دیجیے تو برا وقت آ جائے گا. اب سن لیا جائے جناب خشتر الرحمان صاحب کو. بڑی خوبیوں صفات کے مالک ہیں. خوبیاں صفات یہ ہوتی ہیں کہ ہم شاعر بڑے ہیں، کوئی ادیب بڑا ہے، کوئی صحافی بڑا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں بڑا ہے جب تک کہ ادب کے کام نہ کرے، اردو کے فروغ کے لیے سرگرم نہ ہو. تو ان کے والد گرامی مستفیض رحمانی نے بزم اردو کے ذریعے جتنے پروگرام کر ڈالے، بہت سے لوگوں نے اتنی غزلیں نہیں کہیں، اور ان کے پاس غزلیں آج بھی کم ہیں. یعنی کہ غزل کا دامن ان کے تنگ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا اور کہیں پھینکتے رہے. جب محفوظ کرنے کا وقت آیا تو خشتر الرحمان صاحب جب ان کا شعور بالغ ہوا، شعری شعور، اس وقت تک وہ ان کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اب ان سے اگر روز یہ غزل کہلائی جائے تو کام ہو سکتا ہے. ورنہ بالکل احمد ابراہیم مدنی والا مسئلہ ہے کہ جب کوئی کہے گا، کہیں بلائے گا تو وہ غزل کہیں گے، جب ان کو کوئی بلائے گا تبھی افسانہ لکھیں گے، جب ان کو مجبور کیا جائے گا تبھی مضمون لکھیں گے. ورنہ علوی صاحب 30 دن میں 30 نہیں بلکہ 60 مضمون لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ان سے کام لے سکیں. ابھی میں نے منورانہ میں ان سے 3 دن پہلے کہا تھا، کہنے لگے آج اخبار ابھی پڑھ نہیں پایا ہوں، جس وقت اخبار سے نجات ملے گی فوری مضمون لکھوں گا. قلم اٹھایا اور مضمون لکھ دیا. کاش ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. تو خشتر اپنے دم سے انجمن ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، اس لیے ہر منچ پہ ان کا استقبال ہونا چاہیے. تشریف لائیں رضوان فاروقی کے اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں. شہر ادب میں آپ کا استقبال ہے. محترم رضوان بھائی، ہمیشہ ہی رضوان بھائی کی طرف سے حکم ملتا ہے، لیکن کنہیں وجوہات اور پریشانیوں کے بنا پر ہم حاضری نہیں دے پاتے ہیں. بہرحال آج کی اس شعری نشست کے لیے بھی حکم ہوا تھا. حالانکہ جیسے کہ شروعات میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ردیف تھوڑی مشکل تھی، لیکن اس کے باوجود جو ایک بات کہی منصور حسن خان صاحب نے وہ بالکل درست فرمائی کہ جب کوئی کوشش کی جاتی ہے تو کتنا بھی مشکل راستہ کیوں نہ ہو وہ آسان ہو ہی جاتا ہے. بہرحال میں آج ایسی شخصیات کے بیچ، ایسی شخصیات کی موجودگی میں غزل پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے روابط آج سے نہیں 50 برس پرانے ہمارے والد محترم سے ہیں. میں بڑی ہی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کلام میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمانے کی ضرورت. عزم دل میں ہے نہیں اور آرزو شمس و قمر، عزم دل میں ہے نہیں اور آرزو شمس و قمر، زندگی میں کس طرح لائے گا تو شمس و قمر، زندگی میں کس طرح لائے گا تو شمس و قمر. اور تھک کے جب بیٹھا زمانہ تیرگی کے موڑ پر، تھک کے جب بیٹھا زمانہ تیرگی کے موڑ پر، بن گئے ہر آدمی کی جستجو شمس و قمر. تھک کے جب بیٹھا زمانہ تیرگی کے موڑ پر، بن گئے ہر آدمی کی جستجو شمس و قمر. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ خوبصورت ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، خوبصورت ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، ماں کی نظروں میں ہے بچے ہو بہو شمس و قمر. خوبصورت ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، خوبصورت ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، ماں کی نظروں میں ہے بچے ہو بہو شمس و قمر. اور مجھ کو تنہا دیکھ کر
اکثر چڑھاتے ہیں مجھے، مجھ کو تنہا دیکھ کر اکثر چڑھاتے ہیں مجھے، تیرے جاتے ہی بنے میرے عدو شمس و قمر، تیرے جاتے ہی بنے میرے عدو شمس و قمر، اور ان کے آنے کی خبر تو کوئی بھی لایا نہیں، ان کے آنے کی خبر تو کوئی بھی لایا نہیں، جانے کیوں لگنے لگے ہیں خوبرو شمس و قمر، ان کے آنے کی خبر تو کوئی بھی لایا نہیں، جانے کیوں لگنے لگے ہیں خوبرو شمس و قمر۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے حاصل کرتا ہوں کہ روز اول سے ڈٹے ہیں تیرگی کے سامنے، روز اول سے ڈٹے ہیں تیرگی کے سامنے، سوچئے کتنے بڑے ہیں جنگجو شمس و قمر، روز اول سے ڈٹے ہیں، روز اول سے ڈٹے ہیں تیرگی کے سامنے، سوچئے کتنے بڑے ہیں جنگجو شمس و قمر۔ اور آدمی کو دیتے دیتے تحفہ اپنے نور کا، آدمی کو دیتے دیتے تحفہ اپنے نور کا، بن گئے ہیں آسماں کی آبرو شمس و قمر، آدمی کو دیتے دیتے تحفہ اپنے نور کا، بن گئے ہیں آسماں کی آبرو شمس و قمر۔ اور سامنے تیرے بھلا خوشتر کی کیا اوقات ہے، سامنے تیرے بھلا خوشتر کی کیا اوقات ہے، میں زمین کا ایک ذرہ اور تو شمس و قمر، سامنے تیرے بھلا کیا، سامنے تیرے بھلا خوشتر کی کیا اوقات ہے، میں زمین کا ایک ذرہ اور تو شمس و قمر، روز اول سے ڈٹے ہیں تیرگی کے سامنے، سوچئے کتنے بڑے ہیں جنگجو شمس و قمر۔ اور خوبصورت ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، ماں کی نظروں میں ہے بچے ہو بہو شمس و قمر۔ بہت عمدہ بھائی جناب خوشتر صاحب، بہت اچھے اشعار آپ نے سنا دیے۔ دو شعروں میں آپ نے تیرگی کا استعمال کیا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ ترنم ایسی چیز ہے وہ داؤں دے دیتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے جوانی میں چھوڑ دے، تو آپ نے بھی آج کی محفل میں چھوڑا۔ تھک کے جب بیٹھا زمانہ تیرگی کے موڑ پر، تھک کے جب بیٹھا زمانہ تیرگی کے موڑ پر، بن گئے ہر آدمی کی جستجو شمس و قمر۔ بہت اچھی شاعری آپ سنا رہے ہیں، قابل مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ آئیں گے تاکہ بزم کو طاقت ملے، اور لکھنؤ والے دھیمے دھیمے غائب ہو جائیں تب بھی ذرا افسوس نہ ہو، اس لیے کہ اس قدر تقریب کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ ایک شعر ربائی کہی تھی حضرت فیروز نظامی نے کہ تقریب کو زندگی کے لالے پڑ جائیں، چہرے جور و ستم کے کالے پڑ جائیں، ہم آج اگر جھوٹ سے توبہ کر لیں کل ساری عدالتوں میں تالے پڑ جائیں۔ اور افسوسناک خبر یہ کہ جھوٹ کا کاروبار شباب ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔